बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। हमारा मिशन स्टेटमेंट है इट्स अ जर्नी फ्राम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। उम्मीद है आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको इसके असरात वहाँ पे नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप क्लैरिटी की तरफ पेशरफ्त करते रहेंगे आपके घरों में भी तस्कीन आएगी, आपके मुल्क में भी तस्कीन आएगी, आपकी सोसाइटी कम से कम आपकी ज़ात के हवाले से बेशुमार शराइर से महफूज हो जाएगी। मैं जब दोस्त अहबाब को कहता हूँ, कोई जुमला बोलता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं लोगों के शर से बच गया। मैं वहाँ पर ये जुमला अदा करता हूँ कि लोग मेरे शर से बच गए। तो जैसे जैसे आप क्लैरिटी लेते हैं, क्लैरिटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा में है। आप जितना जितना उसके करीब होते जाएंगे आप ख़ुद भी तस्कीन में आते जाएंगे, आपके सारे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज़ दूर होती जाएंगी और बड़े से बड़े मसले भी चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप ट्राई करके देखें। हमारा काम है घोड़े को चश्मे तक लेकर जाना और वो पानी कितना पीता है ये उस घोड़े पर मुनहसर है, और आप हैं वो हॉर्स जिसको मैं उस चश्मे तक, मीठे शीरीं चश्मे तक लेके जाना चाह रहा हूँ। एक अदना सी कोशिश है। मैं ख़ुद एक गुनाहगार आदमी हूँ। गुजारिश का कोशिश होती है कि ख़ुद भी बेहतरी की तरफ गामज़न रहा जाए और दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ रग़बत दिलाई जाए। आज जो हमने गुफ्तगू करनी है, हमारी पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत बात होती है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। अब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने दिल से फतवा लो, क्योंकि दिल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको फ़ौरन बता देता है कि इस मसले का हल क्या है। उसके बाद चालाकियाँ शुरू हो जाती हैं, उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाली जाती है दुरुस्त वाली सेंध पे और कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, क्योंकि बहुत सी गाजरें नज़र आती हैं, है ना, जिसको किक बैक्स का नाम दिया है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री नहीं बनी, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी, बेशुमार इश्यूज़ हैं। टोटल कुम्हार की विजडम रिक्वायर्ड है टू सेटल ऑल थिंग, टोटल सिंसेरिटी रिक्वायर्ड है कि वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ में मैंने अपनी कई वीडियोज़ में इस वर्ड को, सेंटेंस को यूज़ किया, एवरीथिंग ग्लिटर्स, एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। बट हमें जो ज़रा सी चमकती हुई चीज़ किसी तरह से कोई चमक दिखाता है, हम फ़ौरन उसके ऊपर सबमिट कर जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि प्रॉब्लम्स वहीं पर रहती हैं, बल्कि मल्टीफोल्ड बढ़ जाती हैं। फिर जज़ा और सज़ा की हमें गारंटी प्रॉबेबली वो देने वाले दे देते हैं, तो हमें ये भी फ़िक्र नहीं रहती कि अच्छा इसकी मुझे कोई सज़ा मिलेगी। तो क्या यही दुनिया ही है सिर्फ़ इस काम के लिए? क्या कहीं और अगले सफ़र पर नहीं जाना? और अगर अगले सफ़र पर जाने का यकीन है तो फिर ये परेशानी तो लोगों के लिए नहीं पैदा होनी चाहिए। तो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जितनी भी गुफ्तगू होती है, ज़्यादातर उसमें कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गया है। हम एक इशू क्रिएट करते हैं, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड उसको क्रिएट करता है और उसको क्रिएट इस वजह से करता है और फिर अपने कोलैबोरेटर्स के ज़रिए उसकी मदद हासिल करता है। ज़्यादातर कोलैबोरेटर्स ईज़िली मुयस्सर कहाँ पर होते हैं? पावर कॉरिडोर्स में और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर। वो वहाँ पर क्यों अवेलेबल ज़्यादा होते हैं? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पहले प्लेसमेंट करते हैं, बाद में मिशन के ऊपर एग्जीक्यूशन का अमल शुरू होता है। अब उसमें स्टिक एंड कैरेट मेथड यूज़ होता है। कहने वाले कहते हैं कि टीपू सुल्तान हार गया। क्या वाकई हार गया? वहाँ पर आपने सबमिट नहीं किया और अपनी जान दे दी। वक्ती तौर पे फतह हो गई, वक्ती तौर पे शिकस्त हो गई। तो क्या ज़िंदा कौन है? ज़िंदा शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। आजमाइश होती है, सख्त होती है, हमें कोई दावा नहीं है ये किसी के साथ भी होगी, उसके लिए बहुत शदीद टेस्ट होगा। अल्लाह हर एक को महफूज फरमाए। लेकिन भाग भाग कर ज़िम्मेदारियाँ लेना, भाग भाग कर बड़े बड़े ओहदे लेना, तो पहले अपनी कॉम्पिटेंस को चेक कर लें। वो एक छोटा सा लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है। सरदार दी थे तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था। अब जब तोता पाल रखा था तो उसको उन्होंने जहाज़ में गए तो उन्होंने कहा जी आप साथ नहीं ले जा सकते, मना है जानवर।
انہوں نے ضد کی، خیر پائلٹ سے رجوع کیا گیا، اس نے مان لیا۔ اب وہاں پر جب اس نے ایسا کیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے اپنے کھانے شانے دینے شروع کر دیے۔ وہاں پر اس نے طوطے نے ٹرے میں، ایئر ہوسٹس نے ٹرے پکڑا ہوا تھا تو طوطے نے اس کے ہاتھ پہ ٹھونگا مار دیا، وہ مسکرا دی چلی گئی۔ دوسری دفعہ آئی، پھر طوطے نے ٹھونگا مار دیا۔ سردار جی نے سمجھا شاید یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگلی دفعہ جب آئی تو سردار جی نے چٹکی کاٹ لی، رپورٹ ہو گئی، وہ غصے میں آ گئی، پائلٹ کی رپورٹ ہو گئی۔ پائلٹ نے رپورٹ کے اوپر جب سزا دی تو انہوں نے کہا یہ دونوں کو باہر پھینکیں جہاز سے، سردار جی کو بھی بھیجیں، طوطا صاحب کو بھی بھیجیں۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بیکاز ہی کمیٹڈ دی کرائم۔ اب سردار جی بھی بڑی سپیڈ سے نیچے جا رہے ہیں، طوطا بھی جا رہا ہے۔ طوطا تو اڑنے والی چیز ہے، وہ تو اڑ رہا ہے۔ طوطے نے سردار جی سے پوچھا، سردار جی اڑنا آندا جے؟ تو سردار نے بولا نہیں۔ تو طوطے نے بولا کہ جب اڑنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں لیا؟ تو یہ جو بڑھ بڑھ کر آپ عہدے لیتے ہیں تو آپ ضرور لیں، آئیں، کام کریں، اگر ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھائیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، جس کسی کو بھی میسر ہے۔ دو کام میں سے ایک کام ضرور کریں، یا تو بھاگ بھاگ کے اپنے عہدے مت لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی، آپ نے ڈینائی کر دیا، جان دے دی۔ اس کی سٹوری میں نے پوری ان کی ایک ویڈیو میں ڈال رکھی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا حساب آگے جا کے بہت دینا ہے۔ تو جو چائلڈ ابیوز ہے، اس کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہمارے سارے مسائل کی کوئی لمبی چوڑی کنفیوژن نہیں ہے، پرووائڈڈ جتنے لوگ موجود ہیں آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں۔ آپ کو خوف آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ لوگ اگر اچھے لوگ اکٹھے کیے تو میں تو نہیں جیتوں گا، تو پھر گندگی اکٹھی کرنی ہے۔ تو اچھا جیت گئے ہیں آپ، تو جیت گئے ہیں تو آپ نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، عاقبت بھی خراب کر لی، کیونکہ اگر گندگی کو اکٹھا کریں گے تو اس میں سے گندگی ہی نکلے گی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کلیم کرتے رہیں گے لیکن اس کے بعد آپ خود چوروں کے لیے جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں گے۔ چائلڈ ابیوز، ہر بچہ آپ کا سکول جا سکتا ہے، ایجوکیشن لے سکتا ہے، ہیلتھ لے سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جسٹ ون ایگزامپل، لوگوں کو بہت اختلاف ہو سکتا ہے طالبان سے، انہوں نے 5 سال موسٹ ریسنٹلی، آپ کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، تو ہم پرانی باتیں نہیں لاتے، ہم بالکل لیٹسٹ آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیٹسٹ ریفرنس کیا ہے؟ آج تک جتنے ایسے ریفرنسز موجود ہیں تو بندہ ایک ہی نکلا ہے، کم نکلے ہیں لیکن نکلا ایک ہی ہے، اور اس نے تاریخ رقم کی ہے۔ تو 5 سال کے لیے وہ افغانستان میں آیا، اس نے آپ کے سامنے سب کچھ کر کے دکھایا، اور مزے کی بات یہ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے، پنشمنٹ دنیا کے تمام ممالک سے کم تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سنگی جو کہہ رہا ہے وہ کر دے گا، یہ میسج کافی تھا۔ یہاں پر تو کون ہے، ایسے ہی ٹکا مار قسم کے لوگ ہیں، 2 تھپڑ مارو تو فوراً تابعداری پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں پر تو پورے وار لارڈز تھے، ان کے پاس پوری آرمیز تھیں، پورے ان کے ساتھ آرسنلز موجود تھے، ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر جتنے بھی نان بلیورز ہیں ان کو یہ خوف پیدا ہو گیا، اور پھر ان کے جو پسند کرنے والے لوگ ہیں جو انہوں نے پلانٹ کر رکھے تھے دنیا میں، ان سب کو انہوں نے آرڈر کیا، اور پھر وہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی۔ تو اس نے تو اپنے کندھے پہ کپڑا ڈالا چلا گیا، اس نے تو چپکا نہیں رہا اقتدار سے، اس نے کہا اوکے فائن، اگر یہاں پہ میں نہیں کر پاتا، میں کمپیٹنٹ نہیں ہوں، تو ہیئر آئی گو۔ 18 سال کے بعد وہی لوگ جنہوں نے اکھاڑ پھینکا تھا، اصل میں ان کو خوف اس بندے کا نہیں تھا، اصل میں خوف اس وے آف لائف کا تھا جس کے اندر کیا چائلڈ ابیوز، کیا وومن ابیوز، کیا بے روزگاری، ہر چیز ایڈریس ہو رہی تھی۔ چور اچکے سب ہوا میں ہو گئے، چلے گئے، ہے نا؟ تو بیسیکلی انہیں یہ خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہی والا چیز فروغ پا گئی، اور ارد گرد کے ممالک، ساتھ ایران لگتا تھا، ساتھ پاکستان لگتا تھا، انڈیا میں 25 کروڑ تقریباً کم و بیش مسلمان موجود تھا، تو یہ فروغ پا گیا تو پھر ہمارے سے یہ جن سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو دیٹس وائی وہ پورا ایک سین کریٹ کیا گیا، اور اس سین کریٹ کرنے کے بعد کفار و منافقین نے مل کر ان کو کچلا، اور پھر اس کے بعد پوری سٹوری آپ کو معلوم ہے۔
تو اس لیے ایشو یہ نہیں ہے کہ میں اب آپ کو پوری کہانی سناؤں. اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, خوب لمبی لمبی سٹوری چھاپتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, ادھر تک لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ فارغ, اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کرتے. بندے کو سمجھ نہیں آتا میں آؤں کدھر سے, اور فائنلی سلوشن کیا ہے. سلوشن سنسیرٹی ہے. آپ جب آپ کو حکومتی لیول پر یہ نہ ملے تو تمام مخیر حضرات اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس چیز کو, کئی دفعہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی جس کا نام لیا جاتا ہے, بیکاز پھر انہی چیزوں کو یوز کر کے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے, آپ کی کنٹری کو چیلنج کیا جاتا ہے, آپ کی کنٹریز کو تھریٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے رول کو تھریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر آپ بھی ان کی بات مانتے ہیں, ہاں جی یہ ایسے ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو بچہ موجود ہے, دیکھیں بے شمار یتیم خانے موجود ہیں, بے شمار بچے ایسے ان کے اپنے والدین موجود ہیں, ہر ایک کا ایک اپنا سٹرکچر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, وہ غربت میں بھی وہ اپنی بہترین کوششیں کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دیں انلیس وہ نہ پڑھیں. اس لیے اس قسم کی جتنی ابیوز ہے واحد حل اس کا یہ ہے کلاسیکل کیپٹل پنشمنٹ کا قانون پاس کریں, اینڈ ہیئر اٹ گوز. اس کے اوپر 2 عملی پنشمنٹ جب کیپٹل ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی تو چٹکیوں میں بھگ سے یہ ساری آپ کی چائلڈ ابیوز ختم ہو جائے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نئے دیکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا. ان چیزوں کو اختیار کیجیے. ہم بیسیکلی کنفیوژنس کو ختم کرتے ہیں. ہم ویسے غیر ضروری سٹوریز, یوں ہونا چاہیے, اوپر ہونا چاہیے, نیچے ہونا چاہیے, لمبی چوڑی گھنٹے کا پروگرام لانچ کر کے ایٹ دی اینڈ نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کو اس کی بیس لائن بتا دی, کنفیوژن پڑی کہاں پر ہے وہ بتا دی. اگر یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں, نہیں ہوتا, تعلیم گورنمنٹ سے جب نہیں سنبھالی جاتی تھی تو پرائیویٹ سیکٹر کو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا, لوگ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے, غلط کر رہے ہیں, رانگ ہے, لیکن درست اگر کرنا شروع کر دیں تو آپ کی لٹریسی ریٹ آسمان پہ جا لگے گا. یہ ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو شیئر کیجئے کثرت کے ساتھ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.